یہ کہانی ایک ننھے فرشتے کی ہے جس کے والدین جو ہے وہ بڑی کیئر کرتے تھے اس کی، اور ہر دفعہ جب بھی بیمار ہوتا تو اس کو میڈیکل سٹور سے دوائیاں لے کے دیتے، اور اس کو ہر دفعہ دوائی کھلائی جاتی تاکہ جلدی ٹھیک ہو جائے، لیکن اب وہ آئی سی یو میں ہے۔ السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر اسلان احمد میڈیکل روٹس ہاسپٹل سے۔ آج میں آپ کو اسٹوری بتاؤں گا احمد کی، جو کہ صرف اور صرف 6 سال کا ہے۔ والدین جو ہے وہ بڑے کیئرفل تھے، بچہ ان کو جو ہے وہ بڑا لیٹ ملا۔ جیسے ہی کوئی اس کو فلو ہوتا، جیسے ہی تھوڑا سا گلا خراب ہوتا تو نزدیک میڈیکل سٹور پہ جاتے اور ان کو جا کے کہتے کہ مجھے میڈیسن دیں، بچے کو یہ مسئلہ ہے۔ وہ کبھی کوئی سیرپ تھما دیتے، کبھی کوئی سیرپ ان کو دے دیتے، جس سے بچہ جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ بہت زیادہ لینا شروع کر دی۔ بچے نے اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ وائرس کے انفیکشن کے لیے بھی لے رہا تھا، بیکٹیریا کے انفیکشن کے لیے بھی لے رہا تھا۔ ہر مہینے میں اس کو 2-3 دفعہ میڈیسنز دی جاتی، اور میڈیسن بھی ایسے دی جاتی کہ اس کو اگر ڈوز ریکمینڈڈ ہے 5 days تو وہ 2 دن دی جاتی، بچہ ٹھیک ہو جاتا تو اس کی دوائی جو ہے وہ بند کر دی جاتی۔ اب یہ چیزیں والدین کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب صرف وہ 6 سال کی عمر میں ابھی ایک انفیکشن کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے اس کو سیرپ دیے گئے، ٹھیک نہ ہوا، ڈاکٹرز کے پاس گیا، انجیکشنز لگے، ٹھیک نہ ہوا۔ اب وہ ایک بڑے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور آئی سی یو میں ہے۔ اس کو بڑی ہیوی اینٹی بائیوٹکس لگ رہی ہیں کہ اس کا انفیکشن کیور کیا جا سکے۔ اس کی میڈیکل ایکسپلینیشن کی بات کریں تو جو پیرنٹس زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں وہ عموماً جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک بغیر پوچھے، بغیر ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے اور وائرسز کے انفیکشنز کے لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ جو بیکٹیریا ہیں ان کے لیے اینٹی بائیوٹک بنائی گئی ہے، اور بیکٹیریا کا انفیکشن اور وائرس کا رول آؤٹ کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ تو کیئرفل پیشنٹس جو ہیں یا جو والدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جا کے ایک سٹور سے لیتے ہیں میڈیسن اور آ کے بچے کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بچے میں امیونٹی اس کی ویک ہوتی ہے، اور ایسے بیکٹیریا جو اس کے جسم میں موجود ہیں جب وہ دوائی دیتے ہیں تو 2 دن کے اندر وہ مرنا شروع ہوتا ہے، لیکن کیونکہ بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پیرنٹس اس کو دوائی کو بند کر دیتے ہیں، وہی بیکٹیریا اس اینٹی بائیوٹک کے اگینسٹ اپنی ریزسٹنٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ یہ جراثیم اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ ان پہ کوئی دوائی اثر نہیں کرتی۔ WHO کے اکارڈنگ 2050 تک اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہر سال 1 کروڑ بندہ صرف اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ کی وجہ سے موت کا شکار ہوگا، اور اس کی ریشو ہمارے ایشیا میں سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ ادھر اوور دا کاؤنٹر میڈیسن جو ہے وہ بہت زیادہ دی جاتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو چیزیں یہ ہیں کہ جب بھی بخار ہو یا کوئی نزلہ زکام ہو تو آپ پہلے تو پریورٹی یہ ہے کہ آپ 2 سے 3 دن ویٹ کریں۔ اگر وائرس ہوگا تو وہ خود ہی کیور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میڈیکیشنز کی ضرورت ہے، کبھی بھی جا کے میڈیکل سٹور سے خود میڈیسن نہ خریدیں، کبھی کسی ڈاکٹر کو دکھائیں جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، ان کی پرسکرپشن کے حساب سے میڈیسن کو خریدیں اور اس کو پراپر ڈوزیج استعمال کریں۔ اس میں یہ 2 مسئلے ہیں کہ مس یوز آف میڈیسن کے بہت زیادہ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے، دوسری چیز کہ جو اینٹی بائیوٹک جتنے ڈیز ریکمینڈ کی گئی ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے بڑے بوڑھے بچے سب یہی کر رہے ہیں، اور اینڈ پہ ہمارے پاس اینٹی بائیوٹک کے آپشنز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عموماً اموات ابھی بھی سرکاری ہاسپٹلز میں ہو رہی ہیں، اور آنے والے ٹائم میں یہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس چیز کا کائنڈلی اپنا خیال رکھیں، اپنے بوڑھے بچوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ایک آپ کی غلطی کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں، اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ صحت کہانیاں کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ مل سکیں۔ آپ کی جو کرونک بیماریاں ہیں یا آپ کے جو ایسے مسائل ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، ان کو ہم آپ کو بتائیں گے، آپ ان پہ کنٹرول کریں اور آپ ان رسک فیکٹرز سے بچ سکیں گے، آپ ان بڑی بیماریوں سے بچ سکیں گے جو جان لیوا ہوتی ہیں۔